اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چن ہووے۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چن ہووے۔ کوئی مل نہیں اودا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے۔ تے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے۔ او یارو رب نوں ہے پسند کردہ، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اللہ مالک اللام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور ڈوبی تارنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد، ان گنت اور بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء، امام الثقلین، امام الحرمین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں و بہنوں، اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام جمعۃ المبارک دی شہادری نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ تھوڑی ایک بھی کھولو، تھوڑی آواز کھولو یار۔ سامعین و حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ اندر تسا احباب دے سامنے اس زندگی تو بعد ایک زندگی قبر اور برزخ والی زندگی، اس زندگی اندر مومن نو پہلے لمحات اندر کنا چیزاں دا سامنا کرنا پے گا، اور اسی طرح کافر، منافق اور مجرم بندے نو ابتدا اندر اور پھر ہمیشہ واسطے کیسے معاملات دا سامنا کرنا پے گا، یعنی قبر کی پہلی رات دے بارے تسا احباب دے سامنے چند باتاں گوش گزار فرمائیاں۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یقیناً زندگی تو بعد قبر والی زندگی بڑی کٹھن زندگی ہے، بڑے ہی آزمائش والے لمحے، بڑے ہی فتنے والے لمحے۔ عظیم انسان ہوئے جس انسان کو اللہ رب العالمین قبر دیاں انہاں فتنیاں تو، قبر دیاں انہاں آزمائشاں تو محفوظ فرما دے۔ دعا کریا کرو اللہ سانو قبر اندر آن والیاں آزمائشاں اور
قبر اندر آن والے فتنیاں تو اللہ پاک سانو سارے نو محفوظ فرمائے۔ اے زندگی دے معاملے اندر، زندگی دے مقابلے اندر قبر والیاں ازمائشاں انتہائی سخت ہون گیاں، انتہائی کٹھن ہون گیاں، او مرحلے بہت ہی زیادہ کٹھن مرحلے، اور قبر دا عذاب بھی برحق ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا نے، ایک یہودی عورت میرے کول آئی، آ کے کہنے لگی اے پیاری عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ پاک تانوں عذاب قبر تو محفوظ فرمائے۔ فرماندیاں نے میں سوچیا کہ قبر اندر بھی عذاب ہوندا ہے، تے پھر میں سونے آقا پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا، آقا سونے کیا قبر اندر بھی آزمایا جاندا ہے، کیا قبر اندر بھی عذاب دیتا جاندا ہے؟ تو سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں پیاری عائشہ، قبر اندر بھی انسان نو عذاب اندر مبتلا کیتا جاندا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے اس دن تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے ساری زندگی عذاب قبر تو ہر نماز اندر پناہ منگی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اسی بھی اپنی زندگیاں دا جائزہ لئیے، ساری زندگی اندر کنیاں کیسیاں نمازاں نے جنہ نمازاں اندر میں اور تو خصوصی طور تے اللہ پاک کو عذاب قبر تو پناہ منگی ہوئے۔ ساڈے اندر اکثریت لوگ نے جنہاں او دعا بھی یاد نہیں، او الفاظ بھی یاد نہیں جنہ الفاظ نال میرے سونے پیغمبر رب کو عذاب قبر تو پناہ منگتے رہے۔ چلو وہ الفاظ یاد نہیں تے کوئی کنے کیسے بندے نے جنہ اپنی زبان اندر ہی خصوصی طور تے رب کو نماز اندر عذاب قبر تو پناہ منگی ہوئے اور آکھیا ہوئے مالکا ہے تے کمزور ہاں، ہے تے گناہ گار ہاں، اللہ تیری رحمت نالی بیڑے پار ہونے نے، اللہ دنیا دی زندگی جویں دی گزر دیے گزر جائے لیکن قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائی۔ اپنی زبان اندر ہی رب دے سامنے یار گوش گزار کیتا ہوئے، سجدے اندر پہ کے، رکوع اندر پہ کے، تشہد دے آخر تے یا نماز تو اسلام تو بعد ہی ہاتھ اٹھا کے رب نو کہہ دیو اللہ زندگی دیاں ازمائشاں تو ہی محفوظ فرمائی، اللہ قبر دے کٹھن مرحلیاں دے اندر بھی اللہ ثانیہ پیدا فرمائی۔ بہرحال سانو کوشش کرنی چاہیے وہ الفاظ، وہ حدیثاں، وہ دعاواں، او پیارے پیارے کلمات جڑے سونے پیغمبر دی زبان تو نکلے ساڑیاں زباناں تے بھی جاری ہو جان، ایدے اندر قبولیت زیادہ چانس نے کہ جڑے الفاظ سونے پیغمبر نے جنہ الفاظ نال دعا کی تھی انہاں الفاظ نال اسی بھی اپنے رب نو پکاریے دعا کریے، اللہ انہاں الفاظ انہاں دعاواں دی انہاں کلمات دی لاد رکھ کے اللہ ساڈے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آؤ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، انشاءاللہ مختصر وقت اندر مختصر باتیں عرض کرنا چاہنا، کیڑے وہ عمل نے جنہ اعمال دی بنا تے اللہ سانو قبر دی عذاب تو محفوظ فرما دیں گے، اور پھر 3 عملوں تو بعد 3 ایسے خوش نصیباں دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہ خوش نصیباں نو اللہ پاک قبر اندر عذاب قبر تو بھی محفوظ فرمان کے، قبر اندر آن والیاں ازمائشاں تو بھی میرا اللہ محفوظ فرما دے گا۔ ٹوٹل 6 باتاں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا، دعا کرو اللہ شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بنی نجار دے قبرستان تو گزر رہے نے، چند قبراں 500 قبراں موجود نے، صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے ہمراہ نے، نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری تے سوار نے، اچانک نبی پاک علیہ السلام دی سواری نے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے،
نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے اسی سمجھیا کتے اس واری نبی پاک علیہ السلام نو گرا نہ دے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے سانو پوچھیا اے میرے صحابہ اے قبراں کنہ دیاں نے؟ اسی آکھے آقا سونیا اے تے مشرکاں دیاں قبراں نے، حال تے شرک اندر وفات پان والے لوگاں دیاں قبراں نے. نبی پاک فرماندے نے انہاں قبراں والیاں نو عذاب دیتا جا رہا ہے. پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان ھذہ الامۃ تبتلی فی قبورہا، اے میرے صحابہ اس امت نو قبراں اندر ازمایا جائے گا، اس امت نو قبراں اندر فتنے اندر مبتلا کیتا جائے گا، عذاب اندر مبتلا کیتا جائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر. اے میرے صحابہ اگر مینوں اے خدشہ نہ ہوئے کہ تسی اپنے مردے دفنانا چھڑ دیو گے تے میں رب کولو دعا کراں اللہ تانوں وی عذاب قبر سنا دے. حضرات اس تو پتہ چلے قبر دا عذاب پر آگے قبر دا عذاب سچے. آؤ ذرا میں جو اعمال بیان کرنا چاہنا، جڑے عمل میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا، جنہ اعمال دی بنا تے اللہ سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما دے گا. اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعتر الرجل فی قبرہ، جدوں ایک میت نو قبر اندر رکھ دیتا جاندا ہے، جدوں انسان قبر اندر دفنا دیتا جاندا ہے، فَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتُهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ. جدوں اینو قبر اندر دفنا دیتا جاندا ہے، عذاب والا فرشتہ اے دے سر والے پاسیوں آندا ہے، عذاب لے کے اللہ دی ناراضگی دا پیغام لے کے، ازمائشاں لے کے، فتنے لے کے دے کول سر دی طرف آندا ہے. دفعتہ تلاوت القرآن. سوڑے پیغمبر فرماندے نے قرآن پاک دی تلاوت کرن والا عمل اے دے واسطے رکاوٹ بن جاندا ہے، عذاب دے اندر رکاوٹ کھڑی کر دیندا ہے. عذاب دے سامنے کھڑا ہو کے کہندا ہے اس بندے دے قریب نہ آئی، اے تے میرا دوست ہے، اے میرا یار ہے، اے میرا سجن ہے، اے دنیا تے میریاں تلاوتاں کردا رہیا ہے، قرآن تیرا دفاع کرن واسطے قبر اندر آئے گا، قرآن تینوں عذاب تو بچان واسطے رب دے عذاب تو بچان لئی قبر اندر تیرا محافظ بن جائے گا. حضرات پہلا عمل اے وے دنیا تے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے، قرآن نال محبت کردا ہے، قرآن نال پیار کردا ہے، اے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا عمل تیرے واسطے عذاب قبر تو بچان واسطے محافظ بن جائے گا، ڈھال بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا. اللہ ذوالجلال دے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو دنیا اندر قرآن پاک نال پیار کریا کرو، دنیا اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریا کرو، کیونکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں ایک مومن مسلمان دی قبر نو شک کیتا جائے گا، ایک مومن مسلمان دی قبر نو کھولیا جائے گا. یہ جدوں قبر تو نکل کے میدان حشر اندر آئے گا، ایک بڑا ہی کمزور جسم والا بندہ اے دے سامنے آ جائے گا، آ کے کہے گا اللہ دے بندے تو مینوں پہچانیا کہ نہیں پہچانیا؟ اے کہے گا یار میں تے نہیں پہچان سکیا تو کون ہے؟ اے کمزور جسم دی حالت اندر آن والا کہے گا یار میں رب دا قرآن ہاں، میں تیرا دوست تیرا ساتھی ہاں، تو دنیا اندر میرے نال یاری لگائی سی، تو دنیا اندر میرے نال پیار کیتا سی، تو رات دیاں تنہائیاں اندر میریاں تلاوتاں کردا رہیا، تو بھکھاں برداشت کیتیاں لیکن میرے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں، تو اپنا آرام چھڈیا لیکن میرے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں. سونے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قرآن دے کول آ کے کہے گا یار ہر تاجر تجارت کر دے مینوں نفع مل جائے، مینوں اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں میرے مال اندر اضافہ ہو جائے، میرے مال اندر برکت آ جائے، میرے کو رزق آ جائے. اج تینوں تجارتاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو ساری زندگی میرے نال تجارتاں کردا رہیا، اج دا بدلہ اللہ تینوں عطا کر دین گے.
حضرات سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قرآن جدو یہ سامنے آئے گا نبی پاک فرماندے نے اس کاری قرآن دے سچے ہاتھ اندر بادشاہی دا تاج دے دیتا جائے گا، یہ کھبے ہاتھ اندر ہمیشگی دا پروانہ دے دیتا جائے گا۔ کی مطلب ہے ایک پاسے بادشاہ دیتی جائے گی، ایک پاسے ہمیشگی دا پروانہ دیتا جائے گا۔ یار مطلب اے وے اللہ ذوالجلال فرماندے نے جا میرے بندے میں ہمیشہ واسطے تینوں جنت دا شہزادہ بنا دیتا ہے۔ دنیا اندر پریشانیاں برداشت کرنے والوں، اذیتاں برداشت کرنے والوں، ازمائشاں برداشت کرنے والوں، غربت برداشت کر کے بھی قرآن نال پیار پانے والوں، ازمائشاں برداشت کر کے بھی قرآن نال پیار کرنے والوں، اللہ دی قسمیں اے زندگی چند سالاں چند دناں چند مہینیاں دی زندگی گزر جائے گی، لیکن اللہ ہمیشہ والی زندگی اندر کامیابیاں عطا کر دین گے۔ اے تیرا دفاع کرن واسطے قبر اندر قرآن آ جائے گا، تیرا دفاع کرن واسطے حشر اندر اللہ پاک دا قرآن آ جائے گا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد دی روایت بیان کر رہا امام کائنات فرماندے نے اے جڑا بندہ دنیا تے قرآن نال پیار پاوندا رہیا ہے، دنیا تے قرآن نال محبت کردا رہیا ہے، اللہ ذوالجلال اس قاری قرآن عزت والا تاج بنا دین گے۔ اس قاری قرآن دے ماں باپ نو اللہ پاک عزت والا لباس پہنا دین گے۔ اے ماں باپ کہن گے اللہ اسی تے اس لائق ہی نہیں ساں کہ سانو عزت والا لباس پہنا دیتا جاندا۔ اللہ ذوالجلال دی طرفوں آواز آئے گی او میرے بندے جڑا دنیا تے تو اپنا بیٹا قاری قرآن بنا کے آیا سی، حافظ قرآن بنا کے آیا سی، جس بچے دے ہاتھ اندر تو قرآن دے کے آیا سی او بے تیرا بیٹا قرآن پڑھدا رہیا جدی برکت دے نال میں تینوں عزت دا تاج بھی عزت دا لباس بھی پہنا دیتا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو نوجوان بیٹیاں دے ہتھاں اندر موبائل دیتے نے، نوجوان بیٹیاں دے ہتھاں اندر موبائل نظر آندے نے، ماں باپ موبائل خرید کے دیندا ہے لیکن اے ماں باپ کتے قرآن خرید کے دے اپنے بیٹے نو، قرآن لے کے دے اپنی بیٹی نو تاکہ یہ کوئی قرآن قبر اندر حشر اندر تیرا دفاع کرنے والا بن جائے۔ جڑا بیٹا ساری رات بہ کے موبائل تے میوزک ویکھدا ہے، ویڈیو ویکھدا ہے، یہ کوئی بیٹا اگر رات دیاں تنہائیاں اندر قرآن پڑھے اللہ دی قسمیں اس بیٹے واسطے بھی او دے والدین واسطے قبر حشر دا اللہ فائدہ کر دین گے، کامیابیاں عطا کر دین گے۔ حضرات جو بات میں بیان کرنا چاہنا، جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر اندر یہ کوئی قرآن تینوں عذاب تو بچان واسطے کھڑا ہوئے گا۔ حضرات جڑا قرآن نال پیار پالے، قرآن نال محبت پالے، اللہ آسماناں تو او دا نام لے کے دنیا والیاں نو او دی عزت دا دس دینے، دنیا تے اللہ او دی عزت دے چرچے کر دیندے نے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آپ دا پروانہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ان اللہ امرنی، اے ابی اللہ پاک نے آسمان تو مینوں حکم دیتا ہے کہ میں قرآن پڑھا تے تو میرا صحابی قرآن سنے۔ ابی بن کعب دی اکھاں چوں آنسو ڈل پے، اسمانی لکا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول کیا رب نے میرا نام لے کے آکھیا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے مینوں آکھیا ہے دے سامنے قرآن پڑھیا جائے۔ میں قربان جاواں انہاں صحابہ دی عزتوں، میں قربان جاواں انہاں صحابہ دے مقام تو۔ یار اے جے سچا پیار قرآن دے نال، اے جے سچی محبت قرآن دے نال، اے جے سچی وفا قرآن دے نال، اے جے سچا پیار قرآن دے نال، جنہ صحابہ نے قرآن نال پیار پایا اللہ نے انہاں دے چرچے اسمان تو کیتے نے، اللہ پاک نے انہاں دے تذکرے قرآن اندر اور نبی پاک دی زبان جو فرمائے نے، جنہ صحابہ نے قرآن نال پیار پایا اللہ نے نام لے کے انہاں نو پکاریا ہے۔ پھر قرآن نال پیار پالا، قرآن نال محبت پالا، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں،
سمجھ آ رہی ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ حضرات آئیے جو بات میں بیان کرنا چاہنا، قلیل وقت اندر چند بات عرض کرنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جڑا پہلا عمل بیان کیتا ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، توجہ میرے وال، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پہلا عمل اے وے تو دنیا تے قرآن پڑھیا کر، راتاں دیاں تنہائیاں اندر اٹھ کے قرآن نال پیار کریا کر، راتاں دیاں تنہائیاں اندر اٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر۔ اللہ دی قسم اے قرآن پڑھنا قبر اندر عذاب قبر تو رکاوٹ بن جائے گا۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں اے عذاب تیرے سامنے آئے گا فَدَفَعْتُهُ صَدَقَہ، یہ سامنے صدقہ کرنا رکاوٹ بن جائے گا۔ دنیا تے تو غریباں نہ تاون کیتا ہے، مسکیناں نہ تاون کیتا ہے، مسجداں تے تاون کیتا ہے، مدرسیاں تے خرد کیتا ہے، محلے داراں تے خرد کیتا ہے، رشتہ داراں تے خرد کیتا ہے، ساری زندگی اللہ پاک دے مال دے وچوں خرد کردا رہیا ہے، اللہ دی راہ اندر نیک نیتی دے نال خرد کردا رہیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دفعتہ الصدقہ، اے صدقہ تیرے واسطے عذاب قبر تو رکاوٹ بن جائے گا۔ سامنے فرشتہ عذاب لے کے آئے گا، صدقہ کہے گا اللہ میں عذاب نو قریب نہیں آن دیاں گا، کیونکہ انہیں ساری زندگی خلوص نیت نال خرد کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے صدقہ کرنا انہوں عذاب قبر تو بچان دا سبب بن جائے گا۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک دی راہ اندر خرد کریا کرو، دل کھول کے خرد کریا کرو، ورنہ جدو زندگی ختم ہو جائے گی پھر بندہ سوچے گا یار میں زندگی اندر کتے دل کھول کے خرد کیتا ہوں، کتے میں اپنے خزانیاں دے منہ اللہ دی رضا واسطے کھول دیتے ہوں دے اور زیادہ میں خرد کیتا ہوں، بندہ امید کرے گا کاش میں اللہ دی راہ اندر زیادہ خرد کر کے پھر اللہ پاک دے سامنے حاضر ہوندا۔ آئیے قرآن سنیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کی فرمایا ہے، رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او لوگو اللہ پاک دی راہ اندر خرد کریا کرو اس زندگی اندر، اس وقت تو پہلے پہلے جدو تیرے کول موت دا پیغام آ جائے، اس وقت تو پہلے پہلے جدو تینوں اس زندگی تو ہاتھ دھونا پہ جائے، اس وقت تو پہلے پہلے جدو تیرے اختیار اندر ہی کچھ نہ ہوئے، قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر بندہ کہے گا اللہ کاش مینوں تھوڑا جہا وقت ہور دے دیندا، اللہ کاش مینوں تھوڑی جی ڈھل ہور دے دیندا، فاصدق واکم من الصالحین، اللہ مینوں تھوڑا جہا وقت مل جاندا تے میں تیری راہ اندر اپنا مال خرچ کردا، اللہ مینوں تھوڑا جہا ٹائم مل جاندا تے میں نمازاں پڑھدا، روزے رکھدا، حج کردا، زکاتاں دیندا، یار اج اپنے مال تے سپ بن کے بیٹھا ہے، کنجوس بن کے بیٹھا ہے، بخیل بن کے بیٹھا ہے، محلے
معاملے اندر تیری نظر نہیں، غریب مرد ہے تے مرد ہے، تیرے دل اندر مال دا پیار ہے یار، محلے دار ہمسایا مردہ تے مرد ہے بھوک دی وجہ تو تینوں پیار ہے دولت نال، تینوں پیار ہے مال دے نال، تے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے سچ کہیا ہے، بندہ کہے گا اللہ کاش مینوں تھوڑا جہا وقت مل جاندا میں سارا مال تیری راہ اندر خرچ کر دیندا، لیکن اللہ پاک دا قانون ہی نہیں، جدو وقت آ گیا ہے پھر چلیا جانا ہے۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ دنیا تے بندہ چاہتا ہے یار میرا مال ڈبل ہو جائے، اج اگر میرے کو ہزاراں تے کل نو میرے کو لکھاں ہو جان، میں لکھاں پتی بن جا، جڑا لکھاں پتی وہ بندہ چاہتا ہے میں کروڑاں اندر ارباں اندر میری پراپرٹی ہوئے۔ آئیے ذرا اللہ پاک دا قرآن سنیے، اگر چاہتے جے میں مالدار بن جا، اللہ غربتاں ختم کر دے، اللہ مسکینیاں ختم کر دے، اللہ بھکھاں ختم کر کے مینوں مالدار بنا دے، اللہ مینوں امیر بنا دے، یہ مطلب یہ نہیں کہ تیرے کو جڑا مال ہے تو وہ تے سب بن جائے۔ امیر اگر بننا چاہتے جے تو رب دے قرآن نے ایک نسخہ بیان فرمایا ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ غربتاں دا حل ہے وے جے اللہ نے مال دیتا ہے تھوڑا ہے تو وہ خرچ کر اللہ دی راہ اندر۔ یہ مثال اللہ پاک نے فرمایا دی مثال ہے جی میں ایک دانے اندر اللہ پاک نے 70 دانے پیدا کیتے نے، 10 دانے بنائے نے، پھر انہاں 10 دانے اندر 70 دانے نے۔ جڑا بندہ 1 روپیہ اللہ پاک دی راہ اندر خرچ کرے گا اللہ 70 گنا نو عطا کرے گا۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اگر غربتاں ختم کرنا چاہتے جے وہ حل ہے بھی اللہ دی راہ اندر خرچ کرو، اگر پریشانیاں تو چھٹکارا چاہتے جے وہ حل ہے بھی اللہ دی راہ اندر خرچ کرو۔ گھریلو پریشانیاں نے، اولاد دیاں پریشانیاں نے، کاروباری پریشانیاں نے، وہ حل ہے بھی یار صدقہ کرو۔ اللہ دی قسمیں گھر اندر پریشانیاں اس واسطے کہ تو اپنے ہاتھاں نال صدقہ نہیں کردا، اولاد دیاں پریشانیاں اس واسطے تو صدقے تو اپنا منہ موڑ لیا ہے، اللہ دی راہ اندر خرچ کرو تو منہ موڑ لیا ہے۔ آئیے جو تیسرا عمل میں بیان کرنا چاہنا، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد، چند منٹ برداشت کرو گے؟ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو فرشتہ عذاب لے کے پیراں والوں آندا ہے نا، اوتھے بھی ایک انسان دا عمل کھڑا ہے جڑا فرشتے نو آن نہیں دیندہ، رکاوٹ بن جاندہ ہے، ایدہ محافظ بن جاندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَتُهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ۔ جدو عذاب والا فرشتہ پیراں والو آندا ہے عذاب لے کے تے ایدہ مسجد دی طرف چل کے آن والا عمل عذاب اندر رکاوٹ بن جاندہ ہے۔ اج تو سمجھدا ہے یار پتہ نہیں مینوں دنیا تے اور کام ہی کوئی نہیں، فجر ہوئی تے مسجد وال جا رہے ہیں، ظہر ہوئی تے مسجد وال آ رہے ہیں، عصر ہوئی تے مسجد، مغرب تے پھر عشاء پھر مسجد۔ یار اس زمانے اندر خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے 5 وقت مسجد چاؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بڑا قسمت والا بندہ ہے جنہوں رب نے توفیق دیتی ہے مسجد وال چل کے آن دی، بار بار مسجد اندر آندا ہے، یہ ہر قدم لکھیا جاندہ ہے، ہر پیر اٹھن والا اللہ دے ہاں لکھیا جاندہ ہے۔ یار ہے تیریاں نیکیاں ضائع رب نہیں جان دے گا، جڑا بندہ کوشش کردا ہے نیکی دی اللہ او دیاں نیکیاں نو کدی بھی ضائع نہیں جان دیندا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجد وال چل کے آن والا عمل دے واسطے عذاب تو رکاوٹ بن جائے گا۔
ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ 5 ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਈਏ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਜ਼ਰਾ ਖਸੂਸੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲਮਹਾਤ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਆਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਅਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਲੱਬੈਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾ। ਯਾਰ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਬੈਠਕਾਂ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੇ। ایک ایک قدم اللہ پاک لکھ دے جے، ایک ایک قدم اللہ پاک نوٹ کر دے جے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جڑا بندہ اندھیرے اندر چل کے مسجد اندر آندا ہے، فجر ٹائم اندھیرے اندر چلدا ہے مسجد اندر آندا ہے، جڑا بندہ عشاء دے اندھیرے اندر چل کے مسجد آندا ہے، اندھیرے دی پرواہ نہیں کردا، رسے دی پرواہ نہیں کردا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہاں ہنیریاں نو نور اندر تبدیل کر دیں گے، انہاں ہنیریاں نو میرا رب روشنی اندر تبدیل کر دے گا۔ اور یار مجرم واسطے ہنیرا ہی ہنیرا ہوئے گا، ظالم واسطے قیامت دن ہنیرا ہی ہنیرا ہوئے گا، لیکن مومن واسطے اللہ انہاں ہنیریاں نو روشنی بنا دیں گے۔ یار بڑی خوش نصیبی نہیں کہ اللہ قیامت دن سانو کامیابیاں عطا کر دے۔ کیڑے کیڑے 3 عمل اج میں بیان کیتے نے، دوبارہ رپیٹ کر لو۔ پہلے نمبر تے جڑا بندہ دنیا تے قرآن نال سچی پیار پا لے، سچا پیار پا لے، تلاوت قرآن کرے تے اپنی اولاد نو ہی قرآن والے پاسے لا دے تے اے دا قرآن پڑھن والا عمل عذاب دے اندر رکاوٹ بن جاندا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے ہتھیں صدقہ کردا ہے، اللہ دی راہ اندر خرچ کردا ہے، اے دا خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا عذاب قبر اندر رکاوٹ بن جاندا ہے۔ تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد دا چل کے آن والا عمل عذاب قبر اندر رکاوٹ بن جائے گا۔ آؤ تیسرے 3 عمل، دوسرے 3 ایسے خوش نصیب جنہاں نو اللہ پاک قبر دے فتنیاں تو بھی، قبر دیاں آزمائشاں تو بھی، قبر دے عذاب تو بھی میرا رب محفوظ فرما دے گا۔ مختصر 3 باتاں۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھے نے تے ایک بندہ آ کے سوال کردا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مومناں دا کی معاملہ ہے؟ ہر مومن کو قبر اندر ازمایا جاندا ہے، ایک خوش نصیب ایسا ہے جنہوں قبر اندر اللہ ازموندے بھی نہیں، جنہوں قبر اندر اللہ عذاب بھی نہیں دیندے۔ صحابی عرض کردا آقا سونے ہر مومن کو ازمایا جاندا ہے لیکن شہید بندے نو اللہ قبر اندر نہیں ازموندے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دے واسطے دنیا دی او ازمائش تھوڑی ہے جدوں چمک دیاں تلواراں او دے سر تے ہوندیاں نے اور بندہ اپنی جان دی پرواہ کیتیوں بغیر اللہ دے اسلام دے غلبے واسطے کھڑا ہوندا ہے۔ سب تو بڑی ازمائش ہوندی ہے مومن مسلمان واسطے جدوں رب دی راہ اندر تلواراں دے سائے توپاں دے سامنے کھڑے ہو کے اسلام دا دفاع کردا ہے، دین دا دفاع کردا ہے، رب دے قرآن دا دفاع کردا ہے، حدیث دا دفاع کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید بندہ دنیا تے اے ازمائش برداشت کر کے آیا ہے، اللہ قبر اندر انہوں ہر قسم دی ازمائش تو محفوظ فرما دے گے۔ اور دوسرا خوش نصیب ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا اسلام دیاں سرحداں تے پہرا دیندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں عذاب قبر تو محفوظ فرما دین گے۔ اسلام دا محافظ بن کے جڑا رہندا ہے، اسلام دا پہرے دار بندا ہے، قرآن و حدیث دا پہرے دار بن جائے، اللہ انہوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرما دیندے نے۔ تیسرا خوش نصیب ہوئے جڑا بندہ رات نو سون لگیا سورۃ الملک دی تبارک الذی بیدہ الملک، جڑا بندہ ہر رات سون تو پہلے سورت دی تلاوت کردا ہے، اللہ پاک انہوں عذاب قبر تو محفوظ فرما دیندا ہے۔ حدیث لفظ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سورۃ الملک قیامت دے دن تیری سفارش کرے گی۔ اور ایک روایت دے لفظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سورۃ الملک رب دے سامنے تیرے واسطے جھگڑا کرے گی کہ اللہ انہوں معاف کر دے، اے منوں پڑھدا رہا ہے، میرے نال محبت پاوندا رہا ہے۔ ایسے کئی بزرگ ہلے بھی موجود نے جڑے سورۃ الملک دی تلاوت کر کے بلا ناگا رات نو سندے۔
بلا ناگا تلاوت کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو اج دے جمعے دا پیغام ہے جے قرآن نال پیار پاؤ، اپنے ہتھی اللہ پاک نے جنہ مال دیتا ہے حسب توفیق رب دی راہ اندر ضرور خرچ کریا کرو۔ اے رب دے کار مسجداں اے معمولی نہیں دے، انہاں نال چل کے آیا کرو۔ اور تیسرا پیغام ادا ہے جے کہ اللہ دے دین واسطے، دین دی سربلندی واسطے پیارے دار بن جو اسلام دے، اسلام واسطے اپنا ٹائم کڈو۔ دنیا اندر سب تو قیمتی وقت اگر دیکھنا چاہتے ہو اس انسان دا وقت ہے جڑا اسلام دا پیرے دار ہے، جڑا قرآن دا پیرے دار ہے، جڑا حدیث دا پیرے دار ہے۔ دنیا تے سب تو بڑا خوش نصیب ہے جڑا اسلام دا رکھوالا بن کے غلبہ اسلام دی تحریک اندر شامل ہوتا ہے۔ اور آخری پیغام ہے جے رات سون تو پہلے بلا ناگا سورۃ الملک دی تلاوت کریا کرو۔ ہی دنیا آخرت دی کامیابی دے ذریعے اور اسباب نے۔ اللہ پاک منو تو انو قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد